تھوڑا آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی کو یا محمد آواز دینے لگی. اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا. تھوڑا آگے گزرے تو بوڑھا مرد آپ کو آواز دینے لگا, جواب نہیں دیا آپ نے. تھوڑا آگے گزرے تو 3 لوگ آپ کو مل کر سلام, السلام علیکہ یا اول یا آخر یا حاشر, آپ نے ان کا جواب دیا. کہا کہ وہ جو بوڑھی عورت ہے وہ دنیا ہے, دنیا اپنی اس عمر میں پہنچ چکی ہے اور یہ اپنے مرنے سے پہلے کئی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر مرے گی. وہ جو بوڑھا مرد ہے وہ شیطان ہے. شیطان لوگوں کو بہکا بہکا کر اتنا کمزور ہو چکا ہے اور اب اس کو ہرانا آسان ہے. شیطان اپنے بڑھاپے میں ہرانا آسان ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا لوگ بہک کیسے رہے ہیں. اپنے بڑھاپے میں پہنچ چکا ہے لیکن تیزی سے لوگ بہک رہے ہیں. اور یہ جو 3 تھے جنہوں نے سلام کیا, یہ حضرت ابراہیم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. جب اللہ کے نبی کچھ آگے بڑھے ہیں تو بھیانک آوازیں اور زنجیر گرم ہو رہی ہے اور انگارے بھڑک رہے ہیں. پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ دوزخ ہے. آوازیں کیا کہہ رہی ہے؟ کہا کہ یہ اللہ سے کہہ رہی ہے کہ اللہ میرا پیٹ جلدی بھر دے. کہا کہ اس کا پیٹ کون سے لوگ ہیں؟ کہا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ اس کا مطلوب ہے. اس کا کھانا ماں باپ کا نافرمان, غرور, تکبر کرنے والا, شرک کرنے والا, کفر کرنے والا, زنا کرنے والے مرد اور عورت, بے حیا بے شرم لوگ, یہ انہیں آواز دیتی ہے. مشرک, شرک کرنے والا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے بڑھے ہیں تو دیکھا کہ ایک بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے. ایک دسترخوان پر بڑا لذیذ کھانا تیار کیا ہوا ہے ریڈی, اور ایک دسترخوان پر بڑا خراب غلیظ کچا کھانا لگا ہوا ہے. لوگ اس دسترخوان پر بڑی تعداد میں کھانا کھا رہے ہیں اور یہ جو لذیذ پکا ہوا اچھا کھانا ہے یہاں ایک شخص بھی دکھائی نہیں دیتا. کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حلال چھوڑ کر حرام کمایا, حرام کھایا. آج یہ حرام کے دسترخوان پر ہے. حرام بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت آسان ہوتا ہے کمانا, کسی کو بیوقوف بنا دینا اور کسی کے گھر پر قبضہ کر لینا, زمین پر قبضہ کر لینا, جائیداد پر قبضہ کر لینا, جھوٹ اور دھوکہ دے کر کمانا. حلال تھوڑا ہوتا ہے مگر برکت ہوتی ہے اس میں. حلال کمانا مشکل ہوتا ہے مگر برکت ہوتی ہے اس میں. حلال کمانا بڑا پیچیدہ ہوتا ہے مگر برکت ہوتی ہے اس میں. حلال جو آدمی کما کر زمین پر چلتا ہے زمین اسے دعا دیتی ہے. دسترخوان پر بیٹھتا ہے دسترخوان اسے دعا دیتا ہے, آسمان اسے دعا دیتا ہے, سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے, جنگل کے درندے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, ہوا میں اڑنے والے پرندے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس کے ہونے پر 18,000 مخلوقات خوشیاں مناتی ہے کہ ایسا شخص شکر ہے کہ اس زمین پر زندہ ہے جو حلال کماتا ہے کھاتا ہے. کوئی تو ہے جو حلال ہے, حرام کا ماحول نہیں ہے. اور ایسے آدمی سے سوسائٹی والوں کو, محلے والوں کو پرابلم ہوتی ہے لیکن فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں, اللہ اس سے خوش ہوتا ہے, رسول اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں حلال کاروبار کرنے والے. سچا تاجر نبی, صدیق اور شہداء میں اٹھایا جائے گا. اسی لیے تو ایک تاجر ہے پھر بھی سچا ہے. تو لہذا آج کا پیغام یہ ہے معراج کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر جب گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات, پھر تیسرے آسمان حضرت آدم سے ملایا کیوں؟ کیونکہ یہ جد امجد حق ہے ان کا. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ سے ملایا اس لیے کہ یہ بھی زندہ, اللہ کے نبی بھی زندہ.
تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے اس لیے ملایا کہ یوسف علیہ السلام پر حالات آئے تھے ان کے بھائیوں کی وجہ سے، آپ پر بھی حالات آئے گے آپ کے امتیوں کی وجہ سے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے خط لکھا تھا بادشاہوں کو، تو آپ بھی خط لکھیں گے اور بادشاہوں کو دین کی دعوت دیں گے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ گئے تھے توریت لانے کے لیے، تو پیچھے آپ کی قوم بت پرستی میں، گو سالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، یعنی بچڑے کی پوجا کرتی تھی، شرک کرتی تھی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو شرک کرنے کی وجہ سے سزا دی تھی، تو کہا کہ آپ کی امت بھی شرک کرے گی، بت پرستی کرے گی، تو احد میں، بدر میں اور فتح مکہ کے موقع پر ماری جائے گی شرک کرنے کی وجہ سے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ موسیٰ نے علیہ السلام نے جیسے شام میں جہاد کیا مگر ادھورا رہا، اس کے بعد یوشع بن نون نے مکمل ملک شام کو، سیریا کو فتح کیا، ایسے ہی آپ بھی اپنے زمانے میں تبوک تک کا سفر کریں گے، تبوک کے بعد ملک شام کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فتح کریں گے، اور ویسے ہی ہوا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد رکھی تھی اور کعبہ کے محافظ اور نگران اللہ کے نبی بنائے گئے تھے، تو یہ محافظ کو یہ بانی سے ملایا جا رہا ہے۔ تو لہذا یہ آسمانوں کی سیر آپ نے کی ہے۔ اس کے بعد کا بھی طویل واقعہ ہے، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ باقی واقعہ کل جمعہ میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ، جلدی آ جائیے، بیان کر دے گا۔ اس سے آگے کا یہاں کا سبق یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی ہم پر ضروری ہے، کہ اللہ کے نبی پر 2 نمازیں معراج کے سفر سے پہلے فرض تھی، فجر اور مغرب کی نماز۔ آپ نے کبھی بھی فجر نہیں چھوڑی ہے، مغرب نہیں چھوڑی ہے۔ یہ واقعہ بھی آپ جب مغرب کی نماز پڑھ کر آئے اس کے بعد ہوا ہے، واقعہ معراج بھی۔ تو فجر اور مغرب جب میرے اور آپ کے نبی پابندی سے پڑھ رہے ہیں تو ہم سب سے زیادہ یہ 2 نمازیں چھوڑتے ہیں، باقی تو چھوڑتے ہی، فجر تو ہول سیل میں چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فجر جب سے ہوش سنبھالا ہے ایک بھی فجر کی نماز آپ نے چھوڑی نہیں ہے، نبوت سے پہلے بھی، اور ایک بھی مغرب کی نماز آپ نے چھوڑی نہیں ہے، اور تہجد تو پابندی سے آپ نے پڑھی ہے، تمام انبیاء نے پڑھی ہے، اور تہجد تو دور کی بات ہے، فجر کے لالے ہیں ہمارے۔ تو بھائی فجر کی پابندی ہو۔ اب رمضان قریب ہے، اب اس کے بعد شب برات آئے گی، اسی مہینے میں اخیر میں 15 شعبان وہ مبارک رات ہے، اس میں 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، ایک اس میں ہے ماں باپ کا نافرمان۔ جو اپنے ماں باپ سے لڑا اور بھیڑا ہے، ماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لو، باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لو، صلح کر لو، مل جاؤ ماں باپ سے، روٹھے ہوئے کو منا لو۔ دوسرا، رشتہ داری توڑنے والے کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، اور جس کی شب برات میں مغفرت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا روزہ قبول نہیں، اس کی تراویح قبول نہیں، اس کی رمضان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ماں باپ کا نافرمان، قاطع رحم، رشتہ داری توڑنے والا، مشاہد یعنی کینہ رکھنے والا، بغض، عداوت، دشمنی رکھنے والا، بھول جاؤ دشمنیاں، ختم کر لو دشمنی، ختم کر لو حسد، جلن، کینہ، کپٹ، دل کو صاف کر لو۔ اور چوتھا ہے اپنے پتلون کو، پائجامے کو، جینس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ غرور اور تکبر میں اکڑا کر لوگ چلتے ہیں، ابو جہل سے زیادہ اکڑ کر چلنے والا کوئی نہیں تھا، کیا انجام ہوا؟ کچھ نہیں۔ کہاں گئی اس کی اکڑ؟ چلی گئی، مر گئے، اکڑ ختم، غرور ختم، تکبر ختم، خواہشات ختم، کپڑے پھاڑ دیتے ہیں لوگ، قینچیوں سے کتر دیتے ہیں ڈیزائننگ کے کپڑوں کو۔ سنت ہوگی تو موت آسان ہوگی، سنت نہیں ہوگی تو موت بڑی مشکل ہے۔
تو یہ 4 لوگ اور بھی ہیں. تو بھائی جو ان گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک کر دو کہ بھائی مجھے ایسا نہیں بننا ہے کہ جس کی شب برات میں بھی مغفرت نہ ہو. حالانکہ بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ بخشے جاتے ہیں. ہول سیل مارکیٹ ہے بخشنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شب برات. برات کے معنی ہی ہے بخشنا، بری کرنا. ہے ہی یہ رات اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے بینیفٹ سے، فائدے سے، ہول سیل سے لوگوں کو دوزخ سے نکالے، باہر 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 باہر.